بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فی فہرست فصولها ایضا الاول فی ابطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیہ فی نفس احکامہ تعالی شانہ الی آخرہ۔ ملا خند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ قاطع کی حجیت ذاتی ہے، چاہے وہ قاطع مقدمات شرعیہ آیات و روایات سے حاصل ہونے والی ہو، چاہے وہ قاطع مقدمات عقلیہ سے حاصل ہونے والی ہو، اس کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ درمیان میں فرمایا تھا کہ بعض لوگوں نے ہمارے اخباری علماء کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ یہ اخباری حضرات کہتے ہیں جو قاطع مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو وہ حجت نہیں ہوتی۔ ملا خند رحمۃ اللہ علیہ نے کل یہ بیان شروع فرمایا ہوا تھا کہ یہ نسبت درست نہیں ہے۔ وہ لوگ ملازمہ کا انکار کرتے ہیں کہ وہ جو ہم اصولی کہتے ہیں کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، وہ اس ملازمہ کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو کچھ ائمہ سے نہ سنا جائے فلاں فلاں وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ مفید ظن ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ ظن کی حجیت کا انکار کر رہے ہیں، نہ کہ قاطع کی حجیت کا۔ آخری اسی سلسلے میں انہی اخباری علماء کی سپورٹ میں آج کا درس جہاں سے شروع ہو رہا ہے فرماتے ہیں خود صاحب فوائد مدنیہ، آپ اس کی کتاب کو پڑھیں، اس کو غور سے دیکھیں کہ انہوں نے خود استرابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی فہرست بنائی تھی کہ جہاں وہ ظن پر عمل کو جائز قرار نہیں دیتے تھے، مثلا انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر کے استنباطات ظنیہ سے تمسک کرنا مراد کیا ہے، یعنی کسی حکم شرعی کا استنباط کرنا، قرآن سے بنا، روایات سے بنا، کسی ایسی چیز سے جو فقط ظنی ہو، وہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اب غور کرو، وہ ظن کی عدم حجیت کی بات کر رہے ہیں اور آپ ان کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قاطع مقدمات عقلیہ پر مشتمل ہو وہ اس کو نہ میرے بھائی، یہ جو قاطع ہے یہ قاطع بھی بسا اوقات یعنی مقدمات عقلیہ سے ہے، بسا اوقات یعنی حکم عقل قطعی ہوتا ہے، بسا اوقات ظنی ہوتا ہے، تو وہ ظنیات کی نفی کر رہے ہیں، قطع کی نفی نہیں کر رہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال اخباری علماء کی طرف یہ نسبت درست ہو یا نہ ہو، ہم اصولیوں کا یا ملا خند یوں فرما رہے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ قاطع چاہے وہ مقدمات شرعیہ سے حاصل ہو، چاہے وہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو، اس پر تمام آثار مترتب ہوں گے۔ قاطع واجب الطاعت ہے، قطع کی مخالفت حرام ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ آخر میں پھر ایک اور شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں اس بات پر جو حکم عقل کو ماننے کی نفی کرتی ہیں، کافی ساری روایات احکام عقل کو قبول کرنے سے روکتی ہیں، ان سے مانے ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ جو قط مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو وہ بھی اسی طرح حجت ہے جیسے مقدمات شریعہ سے حاصل ہونے والی. ادھر ہمارے پاس تو روایات بھری پڑی ہیں جو کہتی ہیں کہ عقل، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقل حجت نہیں ہے، حکم عقل کو نہیں ماننا. مثال کے طور پر ایک دو روایات میں لکھ کے لایا ہوں. مثلا روایت ہے دین اللہ لا یصاب بالعقول. اب یہ دیکھو بڑا واضح ہے کہ دین الہی کو عقل سے یعنی احکام، اب یہاں پر واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب حکم عقل کو قبول نہیں کرنا. مثلا روایت ہے حرام علیکم ان تقولوا بشیء مما لا تسمعوہ منا. معصوم فرماتے ہیں جو چیز تم نے ہم سے نہیں سنی اس کی بات اس کے بارے میں کہنا، نظریہ دینا، فتویٰ دینا یا کچھ کہنا یہ حرام ہے. تو اس کا مطلب ہے بس ضروری ہے کتاب و آیات اور روایات سے اخذ کر کے، وَإِلَّا درست نہیں. کہیں یہ فرمایا شر علیکم ان تقولوا بشیء مما لم تسمعوہ من. اب یہ دیکھو بڑا واضح ہے، یہاں بھی عقلیات کی نفی ہے، فقط اسی پر ہے کہ وہ سماعی یعنی آیات و روایات سے استنباط ہونا چاہیے، اسی سے بات کرنی چاہیے. ایک اور روایت ہے وہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں لو ان رجلا قام لیلہ وصام نہارہ وحج دارہ وتصدق بجمیع مالہ وَلَمْ يَعْرِفْ وِلَایَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيَكُونُ أَعْمَالُهُ بِدَلَالَتِهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ثَوَابٌ. یعنی یہاں پر شاہد کون ہے جملہ ہے فَيَكُونُ أَعْمَالُهُ بِدَلَالَتِهِ کہ وہ یہ سب کچھ اپنے حکم عقل سے کر رہا ہے. چونکہ ولایت ولی اللہ کی تو وہ معرفت ہی نہیں رکھتا، اس کو نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو امام کا تو پتہ نہیں ہے، وہ آیات و روایات سے تو مربوط ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اپنے عقل سے سب کچھ کر رہا ہے. بے شک یہ سارے کام کر رہا ہے لیکن فقط اگر اپنے عقل محض کی بنیاد پر کر رہا ہے تو فرماتے ہیں ما کان لہ علی اللہ ثواب. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس یہ روایات ہیں، ان روایات سے لطف لینے کا، ان روایات سے بہت واضح پتہ چل رہا ہے کہ حکم عقل حجت نہیں ہے، صرف عقلیات پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جس قطع کا منبع اور منشا فقط مقدمات عقلیہ ہوں پھر وہ قطع بھی حجت نہیں ہونی چاہیے. یہ بات آ گئی. اس اشکال کو ملا خوند رحمہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا لیکن اس کے جواب کو، اور وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ. مثلا جواب میں کیا فرمایا، یہاں سے جواب شروع کرتے ہیں فلا بد فیما یوہم خلاف ذلک فی الشریعہ. کہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ جناب بہت ساری روایات ایسی پڑھی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو علم تفصیلی کسی حکم عقل سے حاصل ہو تو وہ درست نہیں ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کو حمل کریں اس پر کہ اگر آپ کا وہ علم ظنی محض ہو، قطعی نہ ہو، پھر وہ درست نہیں ہے، اور اگر وہ قطع ہو تو پھر درست ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں پر ملا خوند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت نہیں کی. شیخ انصاری نے رسائل میں اس کا جواب بہت تفصیل سے دیا کہ قرآن میں آیات موجود ہیں افلا یتدبرون، تدبر عقل سے کیا جاتا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے افلا تعقلون، تعقل کا حکم دے رہا ہے. آیات میں بھی ہے اور روایات بھی بھری پڑی ہیں. تو پس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس دو قسم کی روایات آ گئیں. ایک طرف وہ جو یہ کہتی ہیں کہ عقل حجت ہے، عقل کو قبول کرنا ہے حکم عقل کو، اور ایک طرف آ گئی یہ کہ جو کہتے ہیں کہ لا یصاب دین اللہ بالعقول.
تو پس ہمیں یہاں پر سمجھنا ہوگا کیا کہ اس کا مطلب ہے اس حکم عقل کی بھی دو قسمیں ہیں، کبھی حکم عقل قطعی ہوتا ہے، کبھی حکم عقل ظنی ہوتا ہے۔ جو روایات حجیت عقل پر دلالت کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے وہ بات کر رہی ہیں حکم عقل قطعی کی، اور جو عدم حجیت پر دلالت کرتی ہیں وہ دلالت کر رہی ہیں حکم عقل ظنی کی۔ لہٰذا یہ روایات جو آپ نے دیکھی ہیں یہ وہ ہیں کہ اگر مقدمات عقلیہ سے آپ کو قطع حاصل نہ ہو بلکہ ظن ہے پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن اگر ظن بھی البتہ وہ والا جو ظن معتبر نہ ہو جس کی بات سے انشاءاللہ آئے گی، لیکن اگر مقدمات عقلیہ قاطع آور ہوں، حکم عقل قطعی ہو، پھر اس کی حجیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ الامر السادس بھی مکمل ہو گیا، اور بحث قطع میں آخری ایک رہ جائے گا الامر السابع۔ وقال یعنی ملا امین استرابادی رحمہ اللہ اپنی کتاب فوائد مدنیہ کی جہاں فہرست انہوں نے فصلیں بنائی ہیں تو ان فصول کی فہرست میں مثلا نمبر 1 پر یہ بیان کرتے ہیں جو دلہ دے رہے تھے۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہاں پر؟ الاول فی، مثلا اس فصل کی ابتدا یہاں سے کی، فہرست میں کہا کہ پہلی فصل کس بارے میں ہے؟ فی ابطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیہ فی نفس احکامہ تعالی شانہ۔ پہلی فصل اس بارے میں ہے کہ استنباطات ظنیہ سے تمسک کرنا باطل ہے، یعنی کس میں؟ احکام الہیہ میں، کہ حکم الہی کا استنباط کرنا بذریعہ ظن فقط ظنون سے تمسک کر کے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وجوب التوقف عند فقد القاط، بلکہ اگر تمہیں حکم الہی یا حکم او بحکم وارد عنہم یا ائمہ علیہم السلام سے وارد ہونے والے حکم کی قطع نہ ہو وہاں توقف واجب ہے۔ لطف لینا میری جان، وہ کہہ رہے ہیں جہاں تمہیں عند فقد القاطع توقف کرنا ہے، اس کا مطلب ہے اگر قاطع حاصل ہو جائے پھر وہ توقف کا نہیں کہہ رہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ قطع کے عدم حجیت قائل ہیں کہ اگر وہ قطع مقدمات عقلیہ پر مشتمل ہو؟ نہ آقا جان، وہ بات کر رہے ہیں جہاں قطع نہ ہو، بحکم اللہ و بحکم وارد عنہم علیہم السلام۔ خوب، وَأَنْتَ تَرَى، فرماتے ہیں اب آپ غور کریں ملا امین استرابادی رحمہ اللہ کی کتاب کی عبارتوں میں کہ ان محل کلامہ، کہ وہ جو بحث کر رہے ہیں اپنی فوائد مدنیہ میں، ومورد نقض ہی، اور جس چیز کو وہ مورد نقض و ابرام قرار دے رہے ہیں، یعنی جس کو وہ قبول نہیں قرار دے رہے، وہ اس چیز کو وہ ہے هو العقلی الغیر المفید للقاط، یعنی وہ دلیل عقلی جو مفید قاطع نہ ہو وہ اس کو مورد نقض قرار دیتے ہیں، وہ اس کی عدم حجت قائل ہیں۔ وہ دلیل عقلی جو مفید قاطع نہ ہو، نہ کہ وہ جو مفید قاطع ہو وہ اس کی بات نہیں کر رہے۔ وَإِنَّمَا هَمُّهُ، بلکہ ان کا اصل ہدف، اصل ٹارگٹ، اصل مقصد ملا امین استرابادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے؟ وہ ہے اثبات و عدم جواز اتباع غیر ناقل فیما لا قطع، کہ ناقل کے علاوہ یعنی آیات و روایات کے علاوہ کسی بھی چیز کی اتباع کرنا جب وہ موجب قطع نہ ہو وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو موجب قطع نہ ہو اس کی اتباع جائز نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ موجب قطع کو بھی جائز نہیں سمجھتے، نہ، یہ نسبت درست نہیں۔
وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال یہ نسبت اخباری علماء کی طرف درست ہو چاہے ان کی طرف نسبت درست نہ ہو، ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے فَاللُّزُومُ اتِّبَاعِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا، قطع کی اتباع لازم ہے، قطع کی اتباع چاہے وہ قطع آپ کو مقدمات شرعیہ سے حاصل ہو، چاہے وہ قطع آپ کو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو، قطع کی اتباع، قطع کی مطابقت کرنا، اطاعت کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ صحت المؤاخذت عند مخالفتہ علی مخالف عند صحابتہ، اگر وہ قطع مطابق کے واقع تھی، اس کی مخالفت پر مواخذہ کرنا، اس کا عقاب کرنا قطع مطابق کے واقع تھے، آپ نے قطع کی خلاف ورزی کی، اس پر مواخذہ، اس پر عقاب بالکل صحیح ہے۔ وَقَضَا ترتب سائر آثار عقلی آثار ہی علیہ عقلاً، اور جتنے آثار بھی اس قطع پر مترتب ہوتے ہیں، یعنی اس کی منجزیت، اس کی معذریت وغیرہ، یہ سارے کے سارے احکام، پس ہمارے نزدیک ان سب چیزوں کا اس قطع پر مرتب کرنا مما لا یکاد یخفی علی عاقل، وہ کسی بھی عاقل پر مخفی، جس بندے میں تھوڑا بہت بھی علم ہے، جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہے اور ان ابحاث سے واقف ہے، اس پر مخفی نہیں ہے کہ قطع مطلقاً بالفاظ دیگر حجت ہے، فضلاً عن فاضل، چاہے کہ ایک ملا بندہ اور پڑھا لکھا بندہ اس کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ فلاں قطع کو حجت نہیں سمجھتا، نہ ایسا نہیں ہے، ختم۔ فلا بدہ، توجہ کرنا میری جان، یہ در حقیقت اشکال مقدر کا جواب ہے۔ اشکال مقدر یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ حکم عقل معتبر نہیں ہے، جو یہ کہتی ہیں کہ حکم عقل حجت نہیں ہے۔ یہ دو تین روایات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو قطع مقدمات عقلیہ پر مشتمل ہو وہ بھی اسی طرح حجت ہے جیسا کہ مقدمات شرعیہ سے حاصل ہونے والی قطع حجت ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں فلا بد فیما یوحم خلاف ذلك فی الشریعہ من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم العقلی۔ لہذا ہم نے تو کہہ دیا کہ قطع چاہے مقدمات عقلیہ پر بھی مشتمل کیوں نہ ہو تو بھی وہ حجت ہے ہر لحاظ سے، لیکن اگر آپ کو کہیں ایسی روایات ملتی ہیں جو روایات آپ کو اس وہم میں ڈالتی ہیں کہ نہیں جی نہیں، جو علم تفصیلی حکم عقلی سے حاصل ہو وہ درست نہیں ہے، لأجل کدھر گیا منع بعض مقدمات ہی، اس لیے کہ اس علم کے بعض مقدمات جو موجب علم تھے وہ ممنوع ہیں، لہذا فرماتے ہیں فلا بد فیما یوحم خلاف ذلک، آپ کو وہاں پر توجیہ کرنی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ اِجْمَالًا، اگرچہ وہ مقدمات تفصیلاً نہ بھی ہوں تو کم از کم اجمالاً یہ کہتے ہیں کہ جو حکم تفصیلی حکم عقلی سے حاصل ہو وہ ممنوع ہے، تو ہمیں ان کو حامل کرنا ہوگا اس پر کہ جہاں حکم عقل قطعی نہ ہو ظنی ہو، فتدبر جیداً، لطف لینے گا۔ تو پس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس دو قسم کی روایات ہیں، ایک روایات ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ جو قطع حکم عقل سے حاصل ہو وہ حجت نہیں، تو ہم کہیں گے وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو حکم عقل قطعی نہ ہو ظنی ہو، اور وہ عدلہ جو کہتی ہیں کہ نہیں جی نہیں عقل حجت ہے، اس میں بہت ساری روایات موجود ہیں، تو ان سے مراد وہ ہوں گی کہ جو حکم عقل قطعی ہو۔ پس نتیجہ
یہ ہوا کہ قاطع حجت ہے مطلقہ، چاہے وہ مقدمات شرعیہ سے حاصل ہو، چاہے وہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو۔ اور اگر آپ کو کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جن میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جناب حکم عقل حجت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان سے مراد وہ والا ہے جہاں حکم عقل قطعی نہ ہو بلکہ ظنی ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔